عزیزان گرامی، اسلام شناسی ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ کفر شناسی ہو۔ کفر شناسی کے بغیر اسلامی شناسی کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ پہلے پہچانو کہ کفریہ طاقتوں کا مزاج کیا ہے، اور پھر جب کفریہ طاقتیں روشن ہو جائیں گی تو پھر الہی طاقت خود بخود روشن ہوتی چلی جائے گی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر مصطفیٰ کی انسان خسارے میں ہے۔ انسان جن بنیادی اصولوں سے خسارے سے بچے گا، وہ بنیادی اصول، میں اپنے مضمون پر ہوں، وہ بنیادی اصول جن سے انسان خسارے سے بچ سکتا ہے، اس میں عزیزان گرامی پہلا بنیادی اصل اصول شعور کا بلند ہونا ہے۔ شعور کا بلند ہونا ہے۔ تحریکوں میں وہ تحریک کامیاب اور وہ تحریک سچی جس میں بانیان تحریک شعور اور فکر کی اصلاح کے لیے اہتمام کریں۔ حادثتاً قوموں کو لے کے چلنا، ایشوز پر، مسائل پر سیاست اور قیادت کرنا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ کوئی ہنر نہیں ہے، یہ کوئی ہنر نہیں ہے۔ ایک مسئلہ، ایک واقعہ، ایک حادثہ، ایک سانحہ، اور اس کے بنیاد پر شخصیات بیٹھیں اور ایک فیصلہ لیا، اور اس کو کا مقابلہ کرنے میں 3 سال لگ گئے، اور کہا جی قوم کی بڑی خدمت کی۔ میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور ہم میں سے اکثر کا حال بھی یہی ہے جی، کہ کوئی ایشو، کوئی مسئلہ، کوئی سانحہ، کوئی واقعہ پیش آتا ہے، اس کے بعد شخصیات جمع ہوتی ہیں اور پھر رائے قائم کرتی ہیں، اور پھر تقسیم کار کر کے اس کے اصلاح کے لیے کوشش کرتی ہیں، اور بہرحال بالآخر وہ 2-3 سال کے بعد، سال بھر بعد اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے جی بڑی خدمت انجام دی۔ یقیناً خدمت ہے، مگر اگر میں یوں کہہ دوں کہ آپ کو شخصیت جملہ، آپ کو تنقیدی جملہ ہے، میرے ذہن میں یہ ساری قائدین موجود ہیں جن کی میں نے آپ سے فاتحہ پڑھوائی ہے جی۔ عزیزان گرامی، تو یوں کہہ دوں کہ پھر آپ کو شخصیت، آپ کو قیادت، آپ کو شخصیت آپ کی صلاحیتوں نے نہیں دی بلکہ سانحات نے دی ہے۔ تو دعا کرتے رہیے، سانحات ہوتے رہیں اور آپ کی شخصیت بنتی رہے۔ یہ کوئی ہنر نہیں ہے، یہ کوئی ہنر نہیں ہے۔ ہنر یہ ہے کہ خود سے کوئی منصوبہ بندی ہو، آپ نہ رہیں، بھئی تھک کر نہیں سنیں گے، آپ نہ رہیں مگر آپ کی تحریک زندہ رہے، آپ نہ رہیں مگر آپ کا نظریہ زندہ رہے۔ مجھے بتائیے کیا قائد اعظم مر گئے؟ اور زندگی کسے کہا جاتا ہے؟ کیا علامہ اقبال کی رحلت ہو گئی؟ اور زندگی کسے کہا جاتا ہے؟ کیا آیت اللہ خمینی کی رحلت ہو گئی؟ زندگی انسان کی نظریے کی بنیاد پر ہے، وہ نہ ہو مگر اس کا نظریہ چل رہا ہو، یہی اس کی حیات ہے۔ عزیزان گرامی، بنیادی اصول، سب سے پہلا بنیادی اصل وہ معاشرے کی فکری اصلاح ہے۔ شعور سماج اتنا بلند ہو جائے کہ اسے حقیقت لا الہ الا اللہ سمجھ میں آنے لگے، اور اس بظاہر چھوٹے کلمے کے اوپر، جو ظاہری طور پہ چھوٹا اور مختصر کلمہ ہے، اس پر اپنی بنیاد رکھے، اور انسان کی زندگی، اس کی رفتار، اس کے اعمال اتنے طیب و طاہر ہو جائیں کہ اس کا عمل صالح بن جائے۔ معاشرہ اتنا باشعور ہو جائے، دقت چاہوں گا، میں تھوڑی خشک باتیں کر رہا ہوں آج، معاشرہ اتنا باکمال ہو جائے، توجہ، کہ حق اور حقیقت کو اپنی ثقافت بنا لے اور وصیت اور نصیحت کی عادت ڈال دے، تب جا کر ایک معاشرہ مثالی اور اچھا معاشرہ کہلائے گا۔
دیکھیں فکری تحریکیں بھی تاریخ بشریت میں بہت آئیں، بہت چلیں، بہت رہیں، اور عملی طور پر بھی اس فکر کی بنیاد پر کام کیا گیا۔ فکری تحریکوں میں اگر ہم بات کی تحریکیں لیں، یعنی تاریخ بشریت میں نبی مکرم سے پہلے کی تحریکیں اور نبی مکرم کے بعد کی تحریکوں میں اگر لیں تو فکری تحریکوں میں کبھی ہمیں امام غزالی نظر آتے ہیں اور کبھی جمال الدین افغانی نظر آتے ہیں۔ یہ فکری تحریکوں کے بڑے اور مشہور نام ہیں۔ کبھی ہماری صدی میں آیت اللہ خمینی نظر آتے ہیں، اور ان سے پہلے ہمارے اس خطے کے اندر علامہ اقبال نظر آتے ہیں۔ یا علامہ اقبال، امام غزالی، جمال الدین افغانی، آیت اللہ خمینی، یہ شخصیات وہ ہیں جو فکری تحریکوں کے بانی ہیں، نظریات بدلنے والے لوگ، سوچ بدلنے والے لوگ، جی، اور نظریات میں پختگی لانے والے لوگ۔ یہ بڑا نام ہے ان لوگوں کا، بڑا کام ہے ان لوگوں کا۔ ہم جب ان کے اشعار پڑھتے ہیں تو ایک ایک مصرع ہمارے اندر تبدیلی لے کر آ رہا ہوتا ہے، بہتری لا رہا ہوتا ہے۔ یہ فکری تحریکوں کے بانیان ہیں، اور جو عملی تحریکوں کے اور اصلاح معاشرہ کے بانیان ہیں ان میں حضرت زید شہید ہیں، ان میں حضرت مختار ہیں۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد علیہ۔ حضرت حسین شہید فخر ہیں، اور ہمارے دور میں قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ یہ اصلاح معاشرہ کے قائدین اور محرکین میں سے ہیں۔ بظاہر یہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اور ایسے جان قربان کرتے ہیں کہ ان کی لاش کئی کئی مہینے تک اس شہر کے چوک پر لٹکی رہتی ہے، کئی کئی دن تک دفنانے کے لیے اجازت نہیں ہوتی، مگر آج ان کا مزار لوگوں کے دلوں میں بنا ہوا ہے۔ یعنی شان سے ان کے مزارات ہیں، پوری دنیا ان کی زیارت کے لیے جا رہی ہوتی ہے، اور وہ زندہ ہیں، وہ موجود ہیں۔ اس وقت میں انہوں نے تکلیف اٹھا لی، وقت گزار دیا۔ جی، مجھے تو کوئی چٹکی بھر کر اگر مجھ سے کہلوانا چاہے تو شاید کہہ دوں، جی، لیکن ان کے اعضاء کو بریدہ کیا جا رہا ہوتا تھا، ان کو اذیتیں دی جا رہی ہوتی تھیں، مگر یہ اپنے نظریے پر قائم رہتے تھے۔ یہ لوگ صرف تقریر کر لینا، میں اپنے حصے کی بات کر رہا ہوں، اور اپنے حصے کی بات کر رہا ہوں کہ سن لینا یہ بہت آسان ہے، مگر اس دور میں ان کے برابر میں کھڑے ہونا بھی، ان کے برابر میں کھڑا ہونا بھی آج اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی مشکل ہے۔ جی، یہ جو کونوا مع الصادقین کی آیت ہے نا، یہ میں فضائل کے باب میں تو بڑے سج کر اس کو بڑے دھج کے ساتھ اسے بیان کروں گا، آپ بھی اچھا نعرہ لگائیں گے، لیکن کونوا مع الصادقین بڑا مشکل کام ہے۔ سچوں کے ساتھ چلنا ہر ایک کے بس کی نہیں ہے، جی، ایک قدم بھی آگے نہیں چل پاتے۔ جی، مسلم گلی کے موڑ تک پہنچے تھے کہ تنہا ہو گئے تھے سچوں کے ساتھ، جبکہ مسلم سچوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں جو شخص میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے، ہدیہ لے لیجئے، جو شخص میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے، من کانا بادلا فینا فلیرحل معنا، فلیرحل معنا، جو ہمارے ساتھ مجھ حسین کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، وہ سب سے پہلا کام تو یہ کرے کہ اپنی ذات کی نفی کرے۔ یہ جو ذات کی پرستش ہے نا، یہ حسین کے ساتھ نہیں چلنے دے گی۔ جی، اب ایک انہوں نے نظریاتی بنیادیں ڈالی، شاید کسی میدان میں، شاید کسی مشکل مرحلے میں، عملی مرحلے میں ان میں سے بعض لوگ نہ آئے ہوں، لیکن نظریاتی طور پر انہوں نے بنیادیں ڈالی۔ عزیزان گرامی، تحریک پاکستان کے دو، میں اپنی دانش میں جو میں سمجھا ہوں، تحریک پاکستان کے دو بنیادیں ہیں تحریک پاکستان کی۔ اگر ان دو بنیادوں کو دہرایا جاتا رہے تو جیسے پاکستان بنا تھا ایسا پاکستان ہو سکتا ہے۔
وہ تحریک پاکستان کی دو بنیادی باتیں اور دو بنیادیں کیا تھیں؟ پہلا عنوان پاکستان بنانے کے لیے جو قائدین نے رکھا وہ تھا مسلمانوں میں ان کے حقوق کا شعور. تھوڑا برداشت کر لیجئے آج مجھے. مسلمانوں میں ان کے حقوق کا شعور. اگر مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میرا حق کیا ہے تو میں اس کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کیوں کروں گا؟ پہلے تو شہریوں کو، وطنیوں کو یہ شعور دیا جائے کہ تمہارے حقوق کیا ہیں. اب وہ حقوق تمہارے مملکت کی حد پر تمہارے سلب کیے جا رہے ہوں یا عالمی منظرنامے میں تمہارے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہو. جب تک مجھے اپنے حقوق کا نہیں پتا ہوگا، عزیزان گرامی، بات تو آج 14 اگست 75ویں یوم پاکستان پہ میں کر رہا ہوں، لیکن یہ دونوں فارمولے جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ مملکت کی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی یہی مسئلے کا حل ہے. حقوق کا شعور. ہمارے مسئلے کیا ہیں؟ دوسرا، ان حقوق تک رسائی کے لیے، بحالی کے لیے اتفاق اور اتحاد امت کا شعور. دیکھیے، ایک شیعہ ممبر سے بات کر رہا ہوں جی، میرا مجمع اہل سنت بھی ہے، اور ہمیں ہمارے عزیز رات کو سچ ٹی وی کے دوست رات کو اس مجلس کو نشر بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو سارے پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں. حقوق کا شعور اور حقوق کے حصول کے لیے اتفاق اور اتحاد کا شعور. اتحاد بین المسلمین میری مجبوری نہیں ہے. اتحاد بین المسلمین ہماری مجبوری نہیں ہے. اتحاد بین المسلمین مسلمانوں کی ضرورت ہے. جب تک ہم سنی شیعہ اور اس سے بالاتر اسماعیلی، بوہری، خبردار، ہم غافل ہو جاتے ہیں پاکستان کے قیام میں. میں نے نام لیے، ابھی کوئی 6 نام لیے ہیں جو اسماعیلی اور بوہری مسلک کے سربراہ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا ہے. قائد اعظم مسلم لیگ کے رہنماؤں میں 32ویں رہنما تھے. ترتیب میں مسلمانوں کے حقوق کی جدوجہد میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پہلے قائد اور رہنما نہیں تھے. مسلم لیگ کی بنیاد ایک اسماعیلی رہنما نے ڈالی ہے، ایک شش امامی شیعہ مسلم رہنما نے ڈالی ہے. آپ انکار نہیں کر پائیں گے. مدتوں تک کربلا کا تولیت اور کربلا کی متولی اسماعیلی رہے. اس خطے کے اندر جو اسماعیلیوں کی خدمات ہیں انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. وہ علمی اختلاف تو کیا آپ میں آپ کے بھائی سے نہیں ہے؟ وہ نظریاتی اختلاف کیا بھائی بھائیوں میں نہیں ہے؟ تو کیا نظریاتی اختلافات کی بنیاد پہ نفرتوں کو جنم دیں، یا جنہوں نے احسان کیا ہے ان کے احسانوں کو بھلا دیں؟ 32ویں میں پڑھ کر آیا ہوں، اب اطمینان سے بات کر رہا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کے رہنماؤں میں 32ویں رہنما ہیں. 1935 میں شامل ہوئے ہیں مسلم لیگ میں. پاکستان بننے سے کوئی 12 سال پہلے مسلم لیگ کے رہنما بنے، اور مسلم لیگ بنی ہے 1800 کچھ میں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو بات میری یہ تھی، اصلی عنوان یہ تھا کہ حقوق مسلمین کا شعور، مسلمانوں کے حقوق کا شعور، اور اتفاق اور اتحاد کا شعور. میں اپنے قبیلے سے تھوڑا سا گلہ کروں گا. میں جب اس ممبر پر بیٹھتا ہوں، میرے سامنے ہزاروں کی تعداد میں، بعض اوقات لاکھوں کی تعداد میں سننے والے ہوتے ہیں، تو میں بھول جاتا ہوں کہ میرے کسی کنائے سے، کسی اشارے سے، اور بعض اوقات تو صراحت سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے. مجھے ٹھوک بجا کر بہت ہی اہتمام کے ساتھ، بڑے ہی اطمینان قلب کے ساتھ فدق کا مسئلہ پڑھنا ہے.
اس ممبر سے مسئلہ فدق پڑھا جائے گا، اس ممبر سے ولایت علی کا دفاع ہوگا، اس ممبر سے خلیفہ بلا فصل ہونا علی کا ثابت کیا جائے گا۔ مگر کیا ان مضامین کو بیان کرنے کے لیے جملے اچھے نہیں ہو سکتے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات ہے۔ اتفاق اور اتحاد ہماری مسلمانوں کی ضرورت ہے، امت واحدہ قرار دیا ہے اللہ نے ہمیں۔ من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہو مسلم، جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا وہ مسلمان ہے۔ کچھ لوگ مسلسل ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے، آج بھی ایک سرکاری ٹی وی چینل پہ، ہمارے سرکاری ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ایک صاحب نے انتہا درجے کی توہین کی ہے، اور کرتے ہیں وہ اکثر۔ میں انہیں سنتے ہوئے کچھ دیر کے لیے تو کچھ سوچ رہا تھا، مگر پھر مولا ہی نے خیال ڈالا، اور خیال یہ ڈالا کہ ان کی عمریں لمبی نہیں ہیں۔ میری مراد عمر ظاہری نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں کون کتنا زندہ رہے، اور ویسے ہی ظالموں کی ڈور لمبی ہوتی ہے، یہ لمبا جیتے ہیں ایسے بعض لوگ، مر کے ہی نہیں دیتے۔ صدام مر کے نہیں دے رہا تھا، ساری دنیا شیعہ ساری دنیا اس کے لیے بد دعا کر رہی تھی، اور اس کا دم ہی نہیں نکل رہا تھا جی۔ 40 سال تک امام حسین کے روزے پر زیارت نہیں پڑھنے دی، 40 سال حاکم رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی، حجاج ابن یوسف کی عمر بڑی لمبی رہی، اور کچھ لوگ بھی لمبی عمروں کے ہیں، میں نہیں عرض کرنا چاہتا، یعنی ظالموں میں ایک لمبی فہرست ہے۔ تو یہ مراد میری زندگی گزارنا نہیں ہے، بلکہ نظریے کی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ وہی جنہیں وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں نا، وہی جن کو وہ اپنا سمجھ کے ان کے سامنے نامناسب الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں اور تنگ نظری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، وہی سننے والا کہتا ہے کہ یہ ہمارے مفتی صاحب، یہ ہمارے مولانا صاحب، یہ ہمارے حضرت صاحب، یہ ہمارے مولانا صاحب غلط کر رہے ہیں۔ دنیا مٹھی میں آ گئی ہے، یہ موبائل جو آپ کے ہاتھ میں، دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک آج رابطہ ہو گیا ہے، کوئی بات کسی کی چھپی بھی نہیں ہے، اور بناوٹی باتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بناوٹی ہیں، اور جو دل سے آواز اٹھ رہی ہوتی ہے اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کا بظاہر ایک بالش کا چہرہ پوری مملکت بدنیہ کا ترجمان ہے، یہ بتا دیتا ہے کہ اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے۔ لہذا تنگ نظریاں، گھٹن، فرقواریت، نفرتوں کا پھیلانا، اس انداز کی عمر لمبی نہیں ہے۔ بہت جلد ان کی بات سنی جائے گی، اور سنی جا رہی ہے، جو وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں گے، جو سعہ صدر کا مظاہرہ کریں گے، جو علی مولا کے شیعہ ہونے کا ثبوت فراہم کریں گے۔ اور علی مولا نے کیا پیغام دیا؟ کیا آپ اور میں مولا علی سے زیادہ معاذ اللہ دکھی ہیں؟ مگر اتفاق اور اتحاد کا بانی خود مولا علی کی ذات ہے۔